ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں غالب کے قصیدے کو پڑھا رہا تھا اور میں اس شعر تک آپ کو پڑھا چکا تھا۔ ہو وہ سرمایہ ایجاد جہاں گرم خرام، ہر کف خاک ہے وہاں گردہ تصویر بیں۔ اب اس کے بعد مجھے اگلا شعر جو ہے وہ پڑھانا ہے کہ نسبت نام سے اس کی ہے یہ رتبہ کہ رہے ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمیں۔ کہتا نسبت نام سے ایک شعر چھوٹ گیا تھا۔ جلوہ پرداز ہو نقش قدم اس کا جس جا، وہ کف خاک ہے ناموس دو عالم کی امی۔ شاعر کہتا ہے کہ جلوہ پرداز ہو نقش قدم اس کا جس جا، کہتا ہے جس جگہ اس کے پیروں کا نقش جلوہ پرداز ہو، یعنی جس جگہ اس کے پیروں کا نقش قدم بن جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، جہاں وہ قدم رکھ دیتا ہے اور اس کے پاؤں کے نشان بن جاتے ہیں، وہ کف خاک ہے ناموس دو عالم کی امی۔ تو کہتا ہے وہ اس کے پیر کے تلووں کی خاک جو ہے اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ دونوں جہانوں کی عزت کی امین بن جاتی ہے۔ نسبت نام سے اس کی ہے یہ رتبہ کہ رہے، کہتا اس کے نام کی نسبت سے، اس کے نام کی نسبت سے یہ رتبہ ہے کہ رہے ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمیں، کہ زمین کے ناز کے سامنے ہمیشہ فلک کی پشت جو ہے وہ خم رہے۔ مطلب کیا ہے؟ زمین کا نام ایک ہے تراب اور حضرت علی کی کنیت ہے ابو تراب۔ تو زمین کو چونکہ حضرت علی کی طرف نسبت ہو گئی، زمین اس باپ کی بیٹی ہو گئی، تو کہتا چونکہ حضرت علی سے نام کو، زمین کو نسبت ہے، اس لیے یہ زمین آسمان کی نگاہ میں اس قدر محترم ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے پیٹھ خم کیے رہے گا۔ فیض خلق اس کا ہی شامل ہے کہ ہوتا ہے صدا، بوئے گل سے نفس باد صبا اتراگیں۔ کہتا ہے پھول نے ان کے خلق کا فیض حاصل کر لیا ہے۔ فیض خلق اس کا ہی شامل ہے کہ ہوتا ہے صدا بوئے گل۔ کس نے اس کے خلق کا فیض حاصل کیا ہے؟ گل نے حاصل کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے شامل رہتی ہے یہ بات کہ پھول سے جو بھی ہوا مس ہو جاتی ہے وہ معطر ہو جاتی ہے۔ چونکہ گل نے حضرت علی کے خلق کا فیض حاصل کر لیا ہے، اس لیے جو ہوا بھی گلوں سے مس ہو کے چلتی ہے وہ خوشبوؤں سے معطر رہتی ہے۔ برش تیغ کا اس کی ہے جہاں میں چرچا، قطع ہو جائے نہ سر رشتہ ایجاد کہیں۔ کہتا برش تیغ تلوار کی کاٹ، اس کی برش تیغ کا اس کی، کہتا اس کی تلوار کی کاٹ کا ہے جہاں میں چرچا، کہتا پوری کائنات میں جو ہے وہ چرچا ہے، ذکر ہے، شور ہے۔ قطع ہو جائے نہ سر رشتہ ایجاد کہیں، اس لیے کہتا ہے اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایجاد کا ہی خاتمہ نہ ہو جائے، یعنی آفرینش کٹ نہ جائے، قطع ہو جائے نہ سر رشتہ ایجاد کہیں، کہتا کہیں کٹ نہ جائے، ایجاد کا رشتہ جو ہے وہ کہیں کٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، یعنی کائنات کی تخلیق کا مرحلہ کہیں رک نہ جائے۔ کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹوٹے
رنگ عاشق کی طرح رونق بت خانہ چین، کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے۔ دیکھیے پہلے مصرعے میں شاعر نے تاکید برتی ہے۔ شاعری کا ایک عیب ہے تاکید، یعنی الفاظ کی ترتیب کو غیر فطری بنا دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس شعر کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی نثر کرنی پڑے گی۔ اب اس کی نثر یہ ہے کہ اس کا جلوہ ایسا کفر سوز ہے کہ رنگ ٹوٹتا ہے، رونق بت خانہ چین کا رنگ ٹوٹتا ہے۔ یعنی حضرت علی کا جلوہ ایسا کفر کو جلا دینے والا ہے کہ جس کی وجہ سے چین کے بت خانے کی رونق عاشق کے چہرے کے رنگ کی طرح جو ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جاں پناہا دل و جاں فیض رسانہ شاہا، وصی ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین۔ وصی مانے وصیت کرنے والا، اور وصی کے معنی جانشین۔ کہتا اے پناہ جان، جہاں پناہ جان کو پناہ دینے والے، اے جہاں پناہ، اے فیض دل و جان فیض رسانہ شاہ، کہتا اور دل و جان کو فائدہ پہنچانے والے، جان و دل کو فائدہ پہنچانے والے بادشاہ۔ وصی خود ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین، کہتا ہے یقین کے فتوے کے مطابق ختم رسول کا جانشین تو ہے، وصی تو ہے نا۔ اب یہ ایک غالب نے یہاں اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حج آخر سے پلٹتے ہوئے حضرت علی کو غدیر خم کے میدان میں اپنا جانشین بنا دیا تھا اور ان کی ولایت کا اور وصایت کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ اس لیے رسول کی وفات کے بعد امت ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئی اور وہاں حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ رسول کے پہلے جانشین قرار پائے۔ اس شعر میں غالب اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وصی ختم رسول ہے تو بفتوائے یقین، کہتا مجھے یہ یقین ہے اور اس یقین کا فتویٰ یہ ہے کہ تو ہی اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا جانشین نہیں ہے۔ جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، کہتا ہے اے میرے ممدوح، جسم اطہر، کہتا تیرے پاک جسم کے لیے، دوش پیمبر ممبر، تیرے پاکیزہ اطہر، دیکھیں اس میں مبالغہ ہے، طاہر پاک، اطہر بہت زیادہ پاک، تو کہتا ہے جسم اطہر، کہتا تیرے بہت زیادہ پاک جسم کے لیے ممبر کیا ہے؟ دوش پیمبر ممبر، کہتا پیغمبر کا کاندھا جو ہے وہ تیرے پاک جسم کے لیے ممبر ہے، تو اس پہ بیٹھا۔ اب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا۔ جب فتح مکہ ہوئی اور خانہ کعبہ سے بت ہٹائے گئے تو رسول اللہ نے جو نیچے کے بت تھے ان کو خود ہٹا دیا، اور کچھ بت بلندی پر تھے تو وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو حضرت علی نے پیغمبر سے کہا کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہوں، لیکن حضرت علی بار نبوت اٹھا نہیں سکے اور کھڑے نہیں ہو سکے، تو پھر پیغمبر نے جو ہے وہ حضرت علی کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور حضرت علی نے ان بتوں کو توڑا۔ تو اب اس واقعے کی طرف کہ تیرے جسم کے لیے جو ہے وہ ممبر کیا بنا؟ پیغمبر کا کاندھا بنا، تو وہاں بیٹھا۔ نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگیں، اور تیرا نام نامی عرش کی پیشانی کے لیے باعث زینت ہے۔ نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش، عرش کی پیشانی
نگینہ ہے، تیرا نام جو ہے وہ عرش کی پیشانی کے لیے نگینہ ہے، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ باعث زینت ہے۔ کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب، شعلہ شمع مگر شمع پا باندھے آئیں۔ لفظ واجب سے مراد ذات خداوندی ہے یہاں۔ کس سے ممکن ہے، کہتا کون کر سکتا ہے، کس کے امکان میں ہے تیری مدح کرنا بغیر از واجب، خدا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ واجب اس لیے لائے ہیں جان بوجھ کے کہ ممکن سے مقابل کی صنعت پیدا ہو سکے، ایک طرف واجب اور دوسری طرف ممکن، تو کہتا ہے کسی کے امکان میں نہیں ہے علاوہ ذات خداوندی کے کہ وہ تیری مدح کر سکے۔ شعلہ شمع مگر شمع پا باندھے آئیں، کہتا ہے بھلے شمع کی آرائش تو شعلہ شمع ہی کر سکتا ہے، شعلہ شمع مگر شمع پا باندھے آئیں، کہتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ شعلہ شمع جو ہے وہ شمع پر ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ تجھے خدا سے وہی علاقہ ہے جو شعلے کو شمع سے ہوتا ہے، کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ شمع کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے، جب جو ہے وہ شمع جلائیں گے تو شعلہ جو ہے وہ شمع پر رہے گا۔ آستاں پر ہے تیرے جوہر آئینہ سنگ، رقم بندگی حضرت جبریل امین، یعنی جبریل امین کی عبادت کا نقش تیرے آئینہ سنگ آستاں کا جوہر ہے، یعنی وہ نقوش تیرے سنگ آستاں میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے آئینے میں جوہر دکھائی دیتا ہے۔ آستاں پر ہے تیرے جوہر آئینہ سنگ، کہتا ہے تیرے آستانے پر جوہر کی طرح ہے، آئینے کے جوہر کی طرح ہے، رقم بندگی حضرت جبریل امین، کہتا ہے جو حضرت جبریل امین کی بندگی ہے، عبادت ہے، اس کا نقش تیرے سنگ آئینہ سنگ آستاں کا جوہر ہے۔ تیرے در کے لیے ارباب نثار آمادہ، خاکیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دین، خاکیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دین، خاکی سے مراد انسان، اللہ نے انسانوں کو جو جان و دل اور دین و ایمان عطا کیے ہیں، یہ خاکی ان تمام چیزوں کو تیرے در پر نثار کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیرے در کے لیے ارباب نثار آمادہ، کہتا ہے تیرے دروازے کے لیے صاحبان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا خاکیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دین، کہتا ہے ان انسانوں کو اللہ نے جو جان اور دل اور دین دیا ہے یہ سب تجھ پر نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس جناب عالی آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔